میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا شخص۔ اس کی طاقت نے ظلم میں نہیں بلکہ جواں مردی میں ظہور کیا۔ جب اس نے یروشلم دوبارہ فتح کیا تو اس نے اپنی فوجوں کو قتل عام اور لوٹ مار سے منع کر دیا، جو اس خون ریزی کی بالکل برعکس تھے جو صلیبیوں نے دہائیوں قبل مچائی ہوئی تھی۔ اس نے شکست خوردہ عیسائیوں کے لیے محفوظ راستے یقینی بنائے جو ایک معمولی رقم فدیہ کے طور پر ادا کر سکتے تھے، اور اپنے خزانے سے اس نے ہزاروں غریبوں کی رقم ادا کی۔ اس نے تمام مذاہب کے مقدس مقامات کے تحفظ کو یقینی بنایا، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ حقیقی طاقت کمزوروں کی حفاظت کرتی ہے، انہیں خوفزدہ نہیں کرتی۔ اس کی طاقت کی سب سے بڑی گواہی اس کے دشمنوں کی طرف سے آئی۔ رچرڈ دی لائن ہارٹ، جو ایک خود طاقتور بادشاہ تھا، صلاح الدین کا گہرا احترام کرنے لگا۔ رچرڈ کی بیماری کے دوران صلاح الدین نے اسے اپنا ذاتی معالج اور پہاڑوں سے تازہ پھل اور برف تحفے میں بھیجی تاکہ اس کا بخار اتر سکے۔ جنگ کے دوران انسانیت کا ایک عمل وہ سخت لڑے باہمی احترام کے ساتھ جو ان کے اخلاق سے بالا تر۔ آخر کار جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو وہ سونے کے محل میں نہیں بلکہ ایک معمولی کمرے میں وفات پائی۔ ان کا وسیع اور عریض خزانہ جو کئی سلطنتیں چلانے کے لیے کافی تھا، ان کے جنازے کے لیے بامشکل کافی پایا گیا۔ وہ اسے صدقہ و خیرات میں دے چکے تھے۔ وہ اپنے لیے کوئی عظیم یادگار نہیں چھوڑ گئے بلکہ اس سے کہیں بڑی چیز چھوڑ گئے، ایک ایسی طاقت کی میراث جو سیدھی تھی، ایک ایسی قوت جو نرم تھی، اور ایک ایسا نام جو انصاف کے ہم معنی بن گیا۔ کیونکہ اسلام کا سب سے طاقتور بادشاہ اس لیے طاقتور نہیں تھا کہ وہ کتنی زمینوں پر حکومت کرتا تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ وہ خود اپنی ایمان کے تابع تھا۔ اس کا تاج اس کی تقویٰ تھی، اس کا تخت اس کی عاجزی، اور اس کی نہ ختم ہونے والی سلطنت پتھر پر نہیں بلکہ رحم و انصاف کی انہٹل بنیاد پر تعمیر تھی۔